بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدوری کا ہمارا درس چل رہا ہے۔ آج ہم باب الانجاس یعنی نجاستوں کا باب پڑھیں گے۔ عبارت آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہم پہلے مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، پھر عبارت اور ترجمہ پڑھا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نمازی کا بدن، اس کے کپڑے اور وہ جگہ جس پر وہ نماز پڑھ رہا ہے نجاست سے پاک ہونا لازمی ہے۔ یہی بات بیان کی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں تطہیر النجاست واجب من بدن المصلی وثوبہ والمکان الذی یصلی علیہ۔ نمازی کا بدن اور اس کے کپڑے اور وہ جگہ جس پر وہ نماز پڑھ رہا ہے نجاست سے پاک ہونا لازمی ہے۔ تطہیر النجاست واجب، نجاست سے پاک ہونا واجب ہے، لازم ہے۔ ہم نے پہلے گفتگو کی تھی کہ ایک ہوتی ہے نجاست حقیقیہ اور ایک ہوتی ہے نجاست حکمیہ۔ نجاست حکمیہ بے وضو ہونا، بے غسل ہونا، یہ نجاست حکمیہ کہلاتی ہے۔ اور نجاست حقیقیہ جیسے پیشاب، پخانہ وغیرہ، یہ سب نجاست حقیقیہ کہلاتی ہیں۔ جیسا کہ وضو کے باب میں ہم نے بتایا تھا کہ وضو اور غسل صرف پانی سے ہو سکتا ہے۔ پانی کے علاوہ کسی اور شے سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا۔ مائع مستعمل سے بھی وضو اور غسل نہیں ہو سکتا۔ لیکن نجاست حقیقیہ کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ نجاست حقیقیہ سے پاکی پانی سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے اور ہر اس چیز سے حاصل کی جا سکتی ہے جس میں تین صفات ہوں۔ نمبر ایک وہ بہنے والی ہو، نمبر دو وہ پاک ہو، نمبر تین وہ نجاست کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ جیسا کہ عرق گلاب کا عرق گلاب، سرکہ، اس میں بہاؤ بھی ہے، پاک بھی ہے اور نجاست کو دور کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ لہٰذا اگر کپڑے پر کوئی نجاست لگی ہے اور عرق گلاب سے اس نجاست کو دور کر دیا جائے تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تو نجاست حقیقیہ پانی سے بھی حاصل ہو سکتی ہے اور ہر اس بہنے والی چیز سے حاصل ہو سکتی ہے جو پاک بھی ہو اور نجاست کو دور کر سکتی ہو۔ اسی طرح نجاست حقیقیہ سے پاکی مائع مستعمل کے ذریعے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مائع مستعمل کیا ہے؟ اس کی ہم نے پہلے بھی وضاحت کی تھی، دوبارہ سماعت کر لیں۔ مائع مستعمل پانی، جو پانی وضو کے لیے آپ نے استعمال کیا یا غسل کے لیے استعمال کیا، آپ کے بدن سے لگ کر جو پانی گرا ہے وہ مائع مستعمل ہے۔ اگر کسی نے اس پانی کو اکٹھا کر لیا ہے تو وہ پانی وہ پانی ناپاک نہیں ہے، یعنی جو وضو اور غسل کے لیے استعمال ہوا ہے وہ پانی ناپاک نہیں ہے۔ اگر کوئی اسے ناپاک سمجھتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ اگر اس میں نجاست لگ گئی ہے تو پھر ناپاک ہوگا، ورنہ وہ ناپاک نہیں ہے۔ مائع مستعمل کہلاتا ہے۔ مائع مستعمل سے وضو اور غسل تو نہیں کر سکتے، یعنی نجاست حکمیہ دور نہیں کر سکتے، نجاست حکمیہ سے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن نجاست حقیقیہ سے پاکی حاصل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا جہاں پانی کی قلت ہے، کسی نے وضو کیا اور جو اعضائے وضو سے پانی گر رہا تھا وہ برتن میں اس نے اکٹھا کر لیا، بعد میں کپڑوں پر نجاست لگی اور اسی پانی کے ذریعے اس نے نجاست کو دور کر لیا تو کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ مائع مستعمل میں وہ پانی جسے انسان ثواب کی نیت سے استعمال کرے وہ بھی مائع مستعمل ہے۔ ثواب کی نیت سے کوئی پانی استعمال کیا گیا ہے وہ بھی مائع مستعمل ہے۔
مثال کے طور پر ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت مبارکہ ہے. کسی نے سنت کی نیت سے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے، سنت کی نیت سے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں سے لگ کر جو پانی گرا ہے وہ بھی مائع مستعمل. اسی طرح کسی کا پہلے ہی وضو تھا لیکن ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا بہتر ہوتا ہے، مستحب ہے، تو اس نے ظہر پڑھ لی تھی، اب عصر کا وقت آیا، اس کا وضو تھا لیکن اس نے وضو پر وضو کیا ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، تو اب بھی جو اعضائے بدن سے لگ کر پانی گرا ہے وہ مائع مستعمل ہے. امید ہے کہ مسئلہ بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو ہم نے بات کی تھی کہ نجاست حقیقیہ کو پانی سے بھی دور کیا جا سکتا ہے اور ہر اس بہنے والی چیز سے دور کیا جا سکتا ہے جو پاک ہو اور نجاست کو دور کر سکتی ہو، اور مائع مستعمل کے ذریعے سے بھی نجاست حقیقیہ کو سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے. کہہ رہے ہیں وَيَجُوزُ تَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ الْمُطْلَقِ، جائز ہے مائع مطلق کے ذریعے نجاست سے پاکی حاصل کرنا. وَبِكُلِّ مَاءٍ طَاهِرٍ يُمْكِنُ إِزَالَتُهَا بِهِ، اور ہر اس بہنے والی چیز کے ذریعے جو پاک ہو اور اس کے ذریعے نجاست کو دور کرنا ممکن ہو. کالخل وماء الورد، جیسا کہ سرکہ اور عرق گلاب. والماء المستعمل، اور جائز ہے نجاست سے پاکی حاصل کرنا مائع مستعمل کے ذریعے بھی. امید ہے کہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور عبارت اور ترجمہ بھی بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا. موزوں پر نجاست لگ گئی، چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہیں، اس پہ نجاست لگ گئی. ویسے اب تو کوئی وہ موزے پہن کر سفر نہیں کرتا، لیکن بہرحال اگر پہنے ہوئے تھے اور نجاست اس پہ لگ گئی، اور وہ نجاست دلدار ہے، جرم والی ہے. دلدار اس نجاست کو کہتے ہیں کہ سوکھنے کے بعد اس کا جسم ہو، سوکھنے کے بعد جس نجاست کا جسم ہو اس نجاست کو دلدار نجاست کہا جاتا ہے، جرم والی نجاست کہا جاتا ہے. جیسے پاخانہ ہے، سوکھنے کے بعد اس کا جسم ہوتا ہے، اور ایک وہ نجاست ہوتی ہے جس کا سوکھنے کے بعد جسم نہیں ہوتا، سوکھنے کے بعد جسم نہیں ہوتا. جیسا کہ پیشاب ہے، پیشاب اگر سوکھ جائے تو آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا، اس کا جسم ہی نہیں ہوگا. موزے کو دلدار نجاست لگی، وہ سوکھ گئی. بندے نے موزے کو زمین سے رگڑ دیا، نجاست دور ہو گئی، موزہ پاک ہو جائے گا اور نماز جائز ہے. یہی حکم چپل کا ہے، چپل پر بھی اگر ایسا ہوا تو یہی طریقہ کار ہوگا. ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر نجاست دلدار نہ ہو، وہ موزے کو لگے، چپل کو لگے، تو اب پاک کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو اس کی دو صورتیں بنیں گی. نمبر ایک، وہ نجاست سوکھ گئی ہے. نمبر دو، وہ نجاست تر ہے، گیلی ہے. اگر نجاست سوکھ گئی ہے تو اس کے پاک کرنے کا اب صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے دھونا. اور اگر نجاست ابھی تر ہے، اس پر مٹی وغیرہ ڈال کر اس کے اثر کو ختم کر دیا گیا تو موزہ اور چپل پاک ہو جائے گی. امید ہے کہ مسئلہ بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا. عبارت پڑھتے ہیں وَإِذَا أَصْوَابَتِ الْخُفَّ نَجَاسَةٌ لَهَا جِرْمٌ، جب موزے کو نجاست لگی، ایسی نجاست جس کا جرم ہے، فَجَفَّتْ، وہ نجاست سوکھ گئی، فَدَلَكَهُ بِالْأَرْضِ، بندے نے اس نجاست کو زمین سے رگڑ دیا، جازا، نماز جائز ہو جائے گی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ منی ناپاک ہے، تو وہی بات کہہ رہے ہیں وَالْمَنِيُّ نَجَسٌ، منی ناپاک ہے.
منی اگر کپڑے کو لگ گئی تو کپڑا کیسے پاک ہوگا؟ تو فرمایا کہ اگر وہ گیلی ہے تو کپڑا دھونا پڑے گا، اور اگر وہ اب سوکھ چکی ہے تو آپ اسے رگڑ دیں، پاک ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے یہ پہلے زمانے میں تھا، اب تو ظاہر سی بات ہے ایسی صحت نہیں ہے انسان کی کہ یوں رگڑنے سے وہ جھڑ جائے۔ تو بہرحال مسئلہ اور اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ هو المنی نجس، منی ناپاک ہے، یجب غسل رطبہ، واجب ہے اس کی طریقہ دھونا، فَإِذَا جَفَّ عَلَى الثَّوْبِ، پس جب وہ خشک ہو جائے کپڑے پر، اجزاء فیہ الفرق، جائز ہے اس میں رگڑنا۔ امید ہے کہ مسائل بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آیا ہو اور دریافت کرنا چاہیں تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔